بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی، جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے مختلف اوقات خواتین و حضرات سوالات کرتے رہتے ہیں، وہ سوالات سارے ملا کر آج جو ہے وہ کامن کویسچنس ان کو میں ڈیل کرتا ہوں، میں ان کے کوشش کروں گا، جوابات دوں گا۔ اور دو موضوع ہیں اس پوری ویڈیو کے، دو موضوع، ایک زکوٰۃ پر اور دوسرا قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں اور کیا پڑھا جائے، دو چیزیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، اور چونکہ یہ میں پہلے انگلش میں لیکچر کر چکا ہوں، اردو میں اس لیے کر رہا ہوں۔ صاحب نصاب وہ ہے جیسے پاکستان میں گورنمنٹ نے تقریباً 46-47 ہزار روپیہ جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب، اور اس یو کے میں تو میرے نزدیک ہر بندہ ہی صاحب نصاب ہے۔ 300 پاؤنڈ تو ہر بندے کے پاس سیونگ ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، اکثریت صاحب نصاب ہیں، کم لوگ ایسے ہیں جو مقروض ہیں، ان کے پاس قرضہ ہے۔ تو صاحب نصاب ہو، نمبر 1۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا کچھ رقم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 تولے سونا ہو اور کچھ پیسے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 تولہ صرف سونا ہو اور کچھ پیسے ہوں۔ تو یہ ٹوٹل مالیت، ٹوٹل ویلتھ اور سیونگز، یہ مل کر انسان کو صاحب نصاب بناتی ہے، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ چوتھا پلر آف اسلام ہے، جیسے شہادہ، 5 ڈیلی پریئرز، 5 نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا بندہ مطلقاً اسلام سے نکل جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ گار ہوتا ہے، یہ حرام چیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس نے سونا دیا، پیسہ دیا، اب انسان اس پر سانپ بن کر بیٹھے، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ یہی سونا چاندی پیسہ یہ قیامت کے دن قبر میں سانپ بن کر، نہ بچو بن کر انسان کو ڈسے گا۔ معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے، استغفر اللہ واتوب اللہ۔ تو زکوٰۃ یہ اس طرح، یعنی کچھ سونا کچھ پیسے دے کر فرض ہوتی ہے، اور یہ 2.5 ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے، اور پورا کنڈیشن یہ ہے کہ اس ویلتھ پر، پیسے پر سال گزر جائے، 1 سال گزرا تو 100 پاؤنڈ کے اوپر یہ 2.5 پاؤنڈ ہوگا، 2.5، 2 پاؤنڈ اور 50p۔ 1000 اگر پاؤنڈ ہے تو اس کے اوپر 25 پاؤنڈ، اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں۔ سونا اگر ہے 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ، گھروں میں اتنا تو ہوتا ہے، 3 4 5 6 تو نارمل ہے، ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، اور کچھ پیسے ملا کر وہ سونے کی قیمت جتنے کا سونا ہے، فار ایگزامپل 7.5 تولے سونا ہے اور وہ بنا، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے قیمت، 10,000 پاؤنڈ کا، تو 10,000 پاؤنڈ میں 2.5 کو تقسیم کریں گے اور پھر ہم زکوٰۃ دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے بھی ہوں، سونا بھی، اور پاکستان میں کوئی پلاٹ بھی ہو، تو اس پلاٹ کے اوپر بھی جو لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور یاد رہے کہ جیسے کسی کا گھر ہو سکتا ہے، مثلاً گھر ہے، ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرے گھر ہے، تو گھر پر کیا زکوٰۃ ہوگی سوال ہو سکتا ہے۔ گھر کا جو انکم ہوتی ہے، انکم کے اوپر سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ 3 اگر گھر ہیں تو گھروں کا کرایہ ٹوٹل، ان کی انکم اس کے اوپر، 5 کسی گھر ہیں ان کا کرایہ ٹوٹل، اخراجات نکال کر، یاد رہے زکوٰۃ خرچے سارے نکال کر، اور قرض کو منہا کر کے۔ قرض وہ جو جس کی لمٹ نہیں ہوتی، جیسے قرضہ یو کے میں اور یورپ میں سب کے اوپر ہوتا ہے، جیسے لمیٹڈ قرضہ ہوتا ہے، مورگیج ہوتی ہے، یا 5-10 سال کا قرضہ، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، میعادی قرضہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرضہ ہے، کسی کے پاس 10,000 مالیت کا سونا اور پیسے ہیں، اور ساتھ ہی کسی کے 9,000 کسی کے دینے بھی ہیں، تو وہ پھر یہ قرضہ ہوگا، تو وہ قرضہ نکالیں گے کہ وہ 10,000 نکال کے 1,000 سیونگ بچتی ہے، اس کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ میں نے سوچا یہ کامن کویسچن لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے پاکستان میں دانے ہوتے ہیں، گندم کی ہوتی ہے فصل ہوتی ہے، یا مکئی کی فصل ہوتی ہے، باجرہ ہوتا ہے، تو ایسی زمین جس کے اوپر آپ جو بارانی ہے، جس کے اوپر یعنی بارش ہوتی ہے قدرتی، اس کے اوپر کوئی پانی کا خرچہ نہیں ہوتا، پانی کا آپ بل نہیں دیتے، اس پر زکوٰۃ کا لیول اور ہوتا ہے۔ اور ایسی زمین جس کے اوپر آپ خرچہ کرتے ہیں، پیسے لگا کر خرچہ کرتے ہیں، اور پانی اس کی فرٹیلائزیشن اور اس کی پانی چھانی اس کو دیا جاتا ہے، اس کا زکوٰۃ کا لیول اور ہوتا ہے۔ تو یہ اب اسی طرح جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی اگر گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، یہ اب مقامی جو علماء، میں ساری کور اس کے اوپر نہیں کر سکتا اس چھوٹی شارٹ سی ویڈیو،
کے اندر کور نہیں کر سکتا. مقامی علماء کرام جو پڑھے لکھے علماء کرام ہیں، اسکالرز حضرات، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اس کے علاوہ زکوٰۃ دیں کس کو؟ زکوٰۃ قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں سب سے پہلے ایک پوری آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، پوری آیت ہے کہ مسکین اور فقیر کا یہ حق ہے، اللہ کے راستے میں جو جانے والے ہیں لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے. تو آٹھ مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں. مسکین وہ ہوتا ہے جس کا کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہے، مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کے پاس روزمرہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ مسکین و غریبوں کا حق ہوتا ہے اور ان کو دینی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کو دیں، اگر رشتہ دار مسکین غریب ہیں، حقدار ہیں، تو ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو دوہرا ثواب ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتے کو جوڑنے کا. کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں، جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی رائٹ اینڈ لیفٹ ہر کسی کو زکوٰۃ، اگر وہ ڈیزرونگ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، بیوہ یا یتیم ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب اگر چاچا، تایا، آگے ان کی اولاد، خالہ، پھوپھی، آگے ان کی اولاد، ایکسٹینڈڈ فیملی ساری، اگر وہ ڈیزرونگ ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو ہی دینی چاہیے. اگلا، اگر یہ بے شمار لوگ مجھ سے یہ کویشچن کرتے ہیں، چیٹیاں جو رمضان میں یو کے میں، یورپ میں یا کسی بھی جگہ چیٹیاں مانگتی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتے ہیں، اور رمضان میں یا حج کے دنوں میں بھی، تو میری یہ پرسنل رائے ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. چیٹیاں، بہت ساری چیٹیاں جو ہیں وہ بزنس ہیں، کاروبار ہیں. بڑی بڑی لینڈ کروزر ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، پیسہ کوئی پتہ نہیں کدھر جاتا. وہ کاغذی کارروائی کر کے گورنمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں اور آپ کا مجھے نہیں معلوم پیسہ کدھر جاتا ہے. اور بے شمار ان کے اسکینڈلس میڈیا، سوشل میڈیا پر آتے ہیں. اور ان کے جو چیریٹی والوں کے بڑے بڑے واٹس ایپ گروپ ہیں، 3-4 جگہ میں بھی موجود ہوں، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. تو اس لیے چیریٹی جو بزنس مارکا چیریٹی ہیں، ان سے بالکل پرہیز کریں، بالکل نہ دیں. ڈونٹ پے ٹو دا چیریٹیز. ہاں، کچھ چیریٹیاں ایسی ہیں جو جینون ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جن کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہو، ان کو آپ لازمی دیں. اس کے علاوہ آپ رشتہ داروں کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے، یا جن لوگوں کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ آگے متعلقہ لوگوں تک آپ کا صدقہ خیرات پہنچا سکتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ صرف دینا نہیں ہوتا، کوئی دے دیجیے ٹی وی پر دے دی نہیں. وہ ٹی وی والے ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ وہ تو بینکوں کے اندر رکھتے ہیں. صحیح جگہ پہنچانا، صحیح جگہ دینا، یہ اصل چیز ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو مدرسے ہیں، آپ کے علاقوں میں مدرسے ہوں گے، یتیم خانے ہوں گے، بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ ان کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ. تو آپ نیت کرنا اس کا ضروری ہے. ایک علماء نے لکھا ہے کہ حق تملیک ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں گے. جیسے آپ کوئی ادارے کا سربراہ ہے، یتیم خانے کا سربراہ ہے، کسی کو مالک بناتے ہیں کہ یہ لیں اور آپ اس کو متعلقہ جگہ پر آپ خرچ کر دیں. تو اس لیے یہ گزارشات تھیں، کامن کویشچن ہوتے ہیں زکوٰۃ کے ضمن میں. آپ اس کے اوپر اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قضا نمازوں کے بارے میں، یہ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.